کہانی ہے 27 جون 1974 کی کہ جب اسرائیل کے شہر تل ابیب سے پیرس کے لیے روانہ ہونے والے ایک مسافر طیارے کو 4 ہائی جیکروں نے اغوا کر لیا۔ ایئر فرانس کی پرواز 139 میں کل 250 مسافر سوار تھے، جن میں سے 100 سے زیادہ افراد اسرائیلی تھے۔ اس پرواز نے اینتھس سے ہوتے ہوئے پیرس پہنچنا تھا۔ جب طیارہ ایتھنز پہنچا تو وہاں سے اس پر مزید مسافر سوار ہوئے، جن میں 4 ہائی جیکروں سمیت 58 افراد شامل تھے۔ پرواز کے فضا میں بلند ہونے کے فوراً بعد ہی ہائی جیکروں نے اسے لیبیا کے شہر بن غازی کی جانب موڑ دیا اور کچھ گھنٹے وہاں رکنے اور ایندھن ڈلوانے کے بعد اس طیارے کی منزل یوگینڈا کا شہر انتبے تھی، جہاں اس وقت فوجی آمر ایدی امین کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ طیارہ 28 جون 1976 کو یوگینڈا پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طیارہ ودی حداد کے حکم کے تحت ہائی جیک کیا گیا تھا۔ اسی شخص کا یہ دھڑا اس سے پہلے جارج حباش کے دھڑے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کارروائی میں جرمنی کی ایک بائیں بازوں کی گوریلا تنظیم کے 2 ارکان بھی شامل تھے۔ اس ایئرپورٹ پر ان ہائی جیکروں کے ساتھ ان کے مزید 3 ساتھی بھی شامل ہو گئے۔ ہائی جیکروں نے اسرائیل میں قید 40 اور 4 دیگر ممالک کی جیلوں میں بند 13 عسکریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوگینڈا کے صدر ایدی امین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہیں ہتھیار اور اپنی فوج کے جوان فراہم کر دیے۔ طیارے سے تمام جرغمالیوں کو ایتمبے کے ہوائی اڈے کے اولڈ ٹرمینل کی عمارت میں منتقل کرنے کے بعد اغوا کاروں نے اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کو بڑے گروپ سے الگ کر کے انہیں ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا۔ جیسے ہی اسرائیلی حکومت نے ہائی جیکنگ کا سنا تو فوری ملٹری کے منصوبہ سازوں نے اپنے آپشنز پر غور کرنا شروع کیا۔ اینتبے میں لینڈ کرنے کے ایک دن بعد 29 جون کو ہائی جیکروں نے اپنا مطالبہ پیش کیا، جو یہ تھا کہ اسرائیل، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور کینیا میں موجود ان کے 53 ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ ہائی جیکرز نے اعلان کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ 1 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے مسافروں کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود براک 1976 میں اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورس کی آپریشنز برانچ میں کرنل تھے، لہٰذا ان کی برانچ کو ریسکیو کا منصوبہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ اسرائیل کی سیاسی لیڈرشپ میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے متعلق کافی تناؤ تھا۔ ان کے مطابق اسرائیل کی اس وقت کے وزیر اعظم رابن کے کندھوں پر جذباتی اور نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ مغویوں میں بہت سے افراد ان کے قریبی دوست تھے، لیکن وہ عقل مندی اور غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی سمت سے بھٹکے نہیں اور انہوں نے ان دنوں میں جیت حاصل کی۔ ہائی جیکنگ کے 3 روز بعد اس وقت تھوڑی امید پیدا ہوئی جب دھمکی کے اگلے روز 30 جون کو ہائی جیکرز نے 47 غیر اسرائیلی افراد کو رہا کر دیا، جنہیں پیرس لے جایا گیا، اور ادھر اسرائیلی حکام نے موساد کے ایجنٹس کو فوراً پیرس کے لیے روانہ کیا تاکہ ان مسافروں سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ برات کے مطابق انہیں ایسی 2 اہم باتیں معلوم ہوئیں جس نے ان کی منصوبہ بندی میں بہت مدد کی۔ ایک تو یہ تھی کہ یوگینڈا کے فوجی شدت پسندوں سے پوری طرح تعاون کر رہے تھے، اور دوسرا ہمیں اولڈ ٹرمینل یعنی پرانے ٹرمینل کی عمارت کے بارے میں اس حد تک معلوم ہو گیا کہ ہم اس میں کارروائی کر سکیں۔ ریسکیو مشن سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے جب 1 جولائی کی ڈیڈ لائن کا دن آیا تو اسرائیلی حکومت نے مذاکرات کی حامی بھر لی، جس پر ہائی جیکرز نے مسافروں کو جان سے مارنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر کے اسے 4 جولائی تک بڑھا دیا اور مزید 101 مسافروں کو رہا کر دیا۔ اب اغوا کاروں کی تحویل میں صرف اسرائیلی اور غیر اسرائیلی یہودی اور فرانسیسی ایئر لائن کا عملہ تھا۔ 3 جولائی کو اسرائیل کی کابینہ نے اس مشن کی منظوری دی۔ اس کے چند گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ 2500 میل دور سے اسرائیلی فوج کے 4 طیاروں میں سوار 200 کمانڈوز ایتمبے میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ان C-130 طیاروں نے مختلف سمتوں میں اڑان بھری تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور انہوں نے بحیرہ احمر کے اوپر 100 فٹ سے کم اونچائی پر پرواز کی تاکہ مصری اور سعودی ریڈاروں سے بچ سکیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسرائیلی ریسکیو ٹیم ایتمبے پہنچ کر گاڑیوں میں اولڈ ٹرمینل کی جانب بڑھے گی۔ اسرائیل ٹیم کی پہلی جھڑپ کنٹرول ٹاور کے پاس یوگینڈا کے 2 فوجیوں سے ہوئی، جنہیں اسرائیلی فوجیوں کے قافلے کو روکنے کی کوشش میں ہلاک کر دیا گیا۔ اب سرپرائز دیا جا چکا تھا اور اسرائیلی فوجی پیدل ہی اولڈ ٹرمینل کی طرف بڑھے۔ محض چند منٹوں کی کارروائی میں انہوں نے 7 شدت پسند اور یوگینڈا کے 20 فوجی اہلکاروں کو مار کر اپنے لوگوں کو رہا کروا لیا۔ یرغمالیوں میں سے 3 افراد اس کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رہا ہونے والی اور ہسپتال بھیج دی گئی ایک مغوی خاتون کو بعد میں ایدی امین کے احکامات پر ہلاک کر دیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن کا منصوبہ اس اسپیشل یونٹ کے کمانڈر کرنل جوتھن نتن یاہو نے بنایا تھا، اور اس مشن کے دوران ہلاک ہونے والے وہ واحد اسرائیلی فوجی تھے۔ آج بھی بعض رپورٹس میں اسے آپریشن اینتمبے بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن اینتمبے میں تمام 7 ہائی جیکروں کو ہلاک کیا گیا تھا اور اسرائیل کا ایک فوجی ہلاک ہوا تھا۔ اس کارروائی کے ذریعے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 100 سے زیادہ افراد کو بچایا اور ہائی جیکرز کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ آنے والے وقتوں میں یہ آپریشن مغویوں سے نمٹنے کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ شدت پسندوں کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔